السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام، جس پہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ سورۃ توبہ آیت نمبر 9 اور 10 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا یعملون۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون۔ سورۃ توبہ کے اس حصہ میں منافقین، فاسقین، مشرکین کا ذکر جاری ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے عہد کی پاسداری نہیں کرتے، قرابت داری کا لحاظ نہیں رکھتے، ان کے دلوں میں بغض ہے، منافقت ہے، یہ فاسق لوگ ہیں۔ اب مزید عیوب پر، ان کے عیبوں پر قرآن روشنی ڈالتا ہے کہ ایسے لوگ اور ان کے احکامات یعنی ایسے جو لوگ ہیں یہ اللہ کے احکامات کی سودا بازی کرتے ہیں، اللہ اور رسول کی باتوں کو توڑ مروڑ کر اپنے مفاد کی خاطر پیش کرتے ہیں۔ انہیں جو ہے معتدین کہا گیا ہے۔ فرمایا اشتروا بآیات اللہ، یہ خرید و فروخت کرتے ہیں اللہ کی آیات کی ثمناً قلیلا، تھوڑے بدلے، تھوڑی قیمت، یعنی ایک اتنی عظمت والی بات کو اللہ فرما رہے ہیں یہ اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، یعنی دنیاوی مفاد اٹھاتے ہیں ان سے۔ فصدوا عن سبیلہ، بس وہ لوگ روکتے ہیں اللہ کے راہ سے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً بہت بری بات ہے ان کی جو کام کرتے ہیں یا جو کچھ کر رہے ہیں۔ صدا یصدو صدن، یہ فعل رکنے اور روکنے یعنی دونوں کے بارے میں ہے، یعنی خود بھی وہ اچھے اعمال نہیں کرتے، خود بھی اللہ اور اللہ کے رسول پر کے احکامات پر نہیں چلتے اور دوسروں کو بھی نہیں روکتے ہیں، یعنی دونوں کام ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے اللہ فرماتے ہیں لا یرقبون فی مؤمن، نہیں لحاظ کرتے وہ کسی مومن کا، الا ولا ذمہ، نہ کسی قرابت داری کا، معاہدے کا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں انہیں کوئی شرم و حیا نہیں ہے، یہ کسی اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرتے، قرابت داری کا بھی انہیں لحاظ نہیں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرو، یعنی یہ وہ بھی نہیں کرتے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو حد سے گزرنے والے، معتدین یعنی حد سے تجاوز کرنے والے، اعتدال کو چھوڑ کر متشدد رویہ اختیار کرتے ہیں، یعنی ظلم میں بے راہ روی ہے، نافرمانیوں میں، سرکشیوں میں، یہ حد سے گزرنے والے ہیں اور دنیاوی مفاد کی خاطر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی غلط تشریح کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، اور ان کا مقصد اپنی جو عزت، اپنی جو وجاہت ہے، جو اپنی کرسی ہے یا اقتدار اور چودراہٹ ہے، اس کو بچانا مطلوب ہوتا ہے کہ ہم قانون شریعت پر جب عمل کریں گے تو اس کے پابند ہو جائیں گے، تو پھر ہماری چودراہٹ، اس کا مطلب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار، اپنا رہبر، رہنما مان لیں گے۔ تو یہ ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے ایسے لوگوں کو۔ اور اس میں جو دوسری بات جو نکلتی ہے کہ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، کہ اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں۔ فی زمانہ اس کا بہت ہی ہمارے
کمزور ایمان والے لوگ اس میں مبتلا ہو چکے کہ پیٹ کی خاطر، اپنی ذات کی خاطر خام خواہ اسلام کی جو اصل روح ہے اس کو بیان کرنے کی بجائے فروئی باتیں ان کو اس طرح یعنی مقابلہ بازی کرنا، اس پہ بحث کرنا، یہی چیز وہ جو ہے جو اسلام کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو سخت پسند ہے کہ اسلام کی آیات کی اپنی مرضی کی تشریح کرنا، اپنے مفاد کی تشریح کرنا، مطلب اور مفہوم کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا، اور یہ سارا اپنی واہ واہ کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنے چودار کے لیے، پیٹ کے لیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ جو لوگ ہیں اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے، اور ان بڑا سخت اللہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار وعید ہے ان لوگوں کے بارے میں۔ لیکن ہم نے اسلام کو روزی روٹی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، معذرت کے ساتھ کہ سوشل میڈیا پر جو بہت سارے لوگ یعنی صرف اس لیے ہی اپنے ویڈیوز بنا کر ٹک ٹاک پر یعنی اس کے بس وہ کہتے ہیں کہ ان پر زیادہ ویوز آتے ہیں، جو اختلافی باتیں ہیں لوگ ان کو زیادہ دیکھ اور وہ زیادہ اس پر بحث کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں تفرقہ بازی کو پسند نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ بازی نہ کرو، اپنے مرضی کی تشریح نہ کرو۔ ہمارے ہاں تو مقابلہ اسی پہ لگا ہوا ہے، کسی کو یہ فکر نہیں ہے کوئی نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، لیکن اس پہ بحث ہے کہ کیسے پڑھتا ہے۔ کسی کو یہ فکر نہیں ہے زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں دینی، کسی کو یہ فکر نہیں ہے روزے، حج، زکوٰۃ اس کے مسائل کسی کو بیان کیے جائیں۔ ممبر اور محراب سے بھی بس فروئی مسائل، اختلافی مسائل، بس ان پر سینہ تان کر بات ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کی اصل جو روح ہے، اخلاص ہے، توحید ہے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، یا جو ارکان اسلام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 5 بیان فرمائے ان پر کما کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور فروئی مسائل سے ہمیں بچائے، ہماری پوری قوم کو بچائے، آمین یا رب۔